میں زندگی گزارتا ہے، وہ صرف دعویٰ نہیں کرتا بلکہ وہ محبت کے ساتھ ساتھ حضور کی تابعداری کرتا ہے، اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، کیونکہ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی ہر عطا کو اپنی زندگی میں لائے، وہی تو محبوب کہلاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میری محبت ہر چیز سے اعلیٰ ہونا چاہیے، اور میری محبت تمہارے پاس تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حضور کا یہ کلام سنا، حضور کا یہ قول سنا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتا ہوں، اپنے ماں سے زیادہ چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہوں، ہر چیز سے زیادہ میں آپ کو اپنا محبوب سمجھتا ہوں، ہر چیز سے زیادہ، مگر کیا فرمایا؟ مگر میں اپنی جان کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ کوئی فرما نہیں ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں اپنی اولاد سے زیادہ چاہتا ہوں، ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہوں، تمام چیزوں سے زیادہ اہم چاہتا ہوں، مگر میں اپنی جان کو عزیز جانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ محبوب بنا لیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اب تمہارا دل مکمل ہوا ہے، اب تم کامل ایمان والے بن گئے ہیں۔ پتہ یہ چلا ہر چیز سے زیادہ ہمارے پاس حضور کی محبت ہونا چاہیے، اور محبت کا جو تقاضا ہے وہ چاہے اطاعت ہے، اطاعت، اور حضور جس چیز کا حکم دے دے اس کو آپ کا دل قبول کرے یا نہ کرے، قبول کر دینا ہے۔ حضور نے جس چیز کا فیصلہ فرما لے آپ کا دل اسے قبول کرے یا نہ کرے، حضور نے فرما دیا اسے قبول کرنا ہے۔ جب حضور فیصلہ فرما لے کہ اس چیز کے بارے میں، اس کے بعد بھی اگر تمہارے دل کے اندر ذرا برابر بھی کچی بنا ہے یا ٹیڑھا بنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے واقعہ تو آپ نے سنا، بارہا سنا ہے آپ نے، کیا سنا کہ ایک منافق ایک یہودی کے درمیان میں تنازع چل رہا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے فیصلے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور منافق کے حق میں فیصلہ نہیں فرمایا۔ وہ منافق جو دل سے مسلمان تھا اور جس کا زبان سے مسلمان تھا، دل سے مسلمان نہیں تھا، منافق کیا ہے؟ صرف زبانی مسلمان تھا، دل سے مسلمان نہیں تھا، اور حضور نے حق کا فیصلہ فرماتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ منافق نے کیا کیا؟ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا اس نے کہا یہودی اب ہمارا فیصلہ عمر فاروق کریں گے، اب ہمارا فیصلہ عمر فاروق کریں گے۔ یہودی نے کہا کیا کوئی بڑی عدالت سے ہوتے ہوئے چھوٹی عدالت کی طرف آتا ہے؟ ہونا نہیں چاہیے، یار چھوٹی عدالت سے بڑی عدالت کی طرف ہو جانا چاہیے۔ مگر تم یہ ہے کہ جب حضور جس کو تم امام الانبیاء مانتے ہو، حاکم مانتے ہو، سب کچھ مانتے ہو، جب انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا قبول کرنا چاہیے۔ مگر منافق اصرار کرنے لگا کہ عمر فاروق فیصلہ کریں گے، عمر فاروق فیصلہ کریں گے، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان کے تعلق سے بڑا نرم ہے، وہ سمجھا کہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے، تو لہذا منافق اصرار کر کر یہودی کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب مدعا اور مدعی فیصلہ سنائے، اپنا یہ بھی بات بتائے، یہودی نے کہا اے عمر فاروق اس کا فیصلہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، مگر یہ منافق آپ کے پاس لے کر آیا ہے، آپ کے پاس لے کر آیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر میں جاتے ہیں، تلوار لاتے ہیں اور سیدھے اس منافق کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ کیا مطلب یہی ہے جو حضور کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ یہی ہے، اس کا فیصلہ یہی ہے۔ اتنے میں قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، وَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. وہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے جو اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مانے، آپ کا فیصلہ قبول نہ کرے، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دلوں میں ذرا برابر پر بھی تنقید محسوس نہ کرے اور اس کو قبول کرے. جیسا آپ نے فیصلہ فرما دیا اس کو قبول کرے. ایسے لوگ ہی ایمان والے ہوتے. تو حضور نے جو چیز کا حکم دیا، جس چیز کا فیصلہ فرما دیا، فیصلہ فرمانے کے بعد دل میں برابر تنقید محسوس نہ کرو تو تم ایمان والے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا حضور کی محبت اور حضور کی اطاعت، یہ ایک دوسرے سے لازم ہے. اور اللہ سے اگر تم محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری تابعداری کرو، میری اطاعت کرو، میری بات سنو، میرے لائے ہوئے دین پر چلو، میرے نقش قدم پر چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. محبت ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اور اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، تم اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تقرب الہی حاصل کریں، اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ ہم سے محبت کرے، تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو بیچ کا لفظ رکھا، یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس سے پہلے قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ دونوں کے الفاظ کے بیچ میں رکھا فاتبعونی، اس کے پیچھے چلو، اس کی تابعداری کرو، حضور کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلتا. ہم عاشق رسول ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں، یہ تمام کے تمام آپ کے دعوے ہیں. اگر آپ دلیل دینا چاہتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ اطاعت رسول ہے. دلیل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا، یہ دلیل ہے. اور حضور کے نقش قدم پر چلنا، یہ دلیل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا اپنی اطاعت کے بارے میں فرمایا اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ تم میرے محبوب کی تابعداری کرو، اور جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. قرآن مجید میں جا بجا یہ لفظ ہے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کیا فرمایا؟ جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، وہ بڑی کامیابی حاصل کر دے گا، بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر دے گا. آج دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی مالدار بن گیا، اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس مقام پر پہنچ کر کامیابی حاصل کر لیا، اس مقام پر آگے منصب حاصل کر لیا، کامیابی حاصل کر لیا، عہدہ حاصل کر لیا، کامیابی حاصل کر لیا، بلڈنگیں بنا لیا، کامیابی حاصل کر لیا، مال بنا لیا، کامیابی حاصل کر لیا. یہ کامیابیاں نہیں ہے. آپ کا مال بنانا یا آپ کا تجارت کرنا، اس پہ کامیابی حاصل کرنا اور آگے بڑھ جانا، یہ کامیابی نہیں ہے. قرآن بتاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر دے گا. فقد فاز فوزا عظیما. اور ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا میں عہدے حاصل کر لینا، تجارت کر لینا، مال و زر بنا لینا، ایک مقام حاصل کر لینا، یہ کامیابی سمجھتے ہیں. میں قرآن کہتا ہے یہ کامیابی نہیں ہے. نہ عقلدار یہ ہوتا ہے، عقل مند یہ ہوتا ہے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے والا سب سے بڑا کامیاب جب کہلائے گا، سب سے بڑا کامیابی والا من کہلائے گا. اسی لیے تم اپنی زندگی کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارو، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. کس انداز سے مبعوث فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں اُرسلْتُ
إلى الخلق كافة ارسلت إلى الخلق كافة، میں تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا گیا، تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب اطاعت کس کو کرنا ہے؟ حضور کی بات کس کو ماننا ہے؟ جس کے یہ رسول ہے ان تمام کو حضور کی بات ماننا ہے۔ اس کے اندر انسان بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، نباتات بھی آ گئے، حیوانات بھی آ گئے، جمادات بھی آ گئے، شجر بھی آ گئے، حجر بھی آ گئے، سورج بھی آ گئے، چاند بھی آ گئے۔ تمام پر لازم ہے، تمام پر لازم ہے کہ حضور کی بات سنے۔ حضور اگر اشارہ کر دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ اگر حضور اشارہ کرے سورج کی طرف پلٹ کے آ جا، اس کو بات ماننا ہے، پلٹ کے آنا ہے اسے۔ اس لیے کہ حضور تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تمام مخلوق، اور حضور کی بات ماننا ہر ایک کو لازم ہے، صرف انسان کو نہیں بلکہ تمام مخلوقات کو، شجر ہو، حجر ہو، سورج ہو، شمس ہو، قمر ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہو، جو بھی ہو، ہر ایک پر لازم ہے کہ حضور کی اطاعت کرے، حضور کی بات سنے۔ یہ ضروری ہے، تو اس لیے تو چاند ٹکڑے ہو گیا، اس لیے تو اسے پلٹ کر آیا۔ آپ دیکھیں گے جہاں پر محبت ہے ساتھ میں اطاعت بھی ضروری ہے، ساتھ میں اطاعت بھی ضروری ہے۔ جب ہم ایک طرف حضور سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حضور کی اتباع کریں، اطاعت کریں۔ جیسے کہ ہر چیز میں حضور کی بات سنی، نباتات ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، جیسے حضور کی فرمانبرداری کی، انسان کو بھی چاہیے کہ حضور کی اتباع کرے، حضور کی بات مانے۔ جیسا کہ نباتات کے بارے میں آتا ہے، نباتات کے بارے میں، نباتات کیا ہے؟ زمین سے اگنے والی چیزیں، زمین سے اگنے والی چیزیں جو ہوتی ہے اس کو نباتات ہوتے ہیں، اور اس پر بھی لازم ہے کہ حضور کی بات سنے، حضور کی فرمانبرداری کرے۔ دیکھیے آپ حضور کے زمانے میں ایک یہودی آیا، آ کر کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ فلاں درخت ہے نا، اس کو حکم دیجیے کہ وہ آپ کے پاس آئے۔ اب غور کرو یہودی کا ایمان غور کرو، وہ جانتا ہے جو رسول ہوتے ہیں اس کی تو ہر چیز ان کا حکم مانتی ہے، ہر چیز ان کا حکم مانتی ہے۔ یہودی اس نے کیا کہا؟ اگر آپ حضور ہیں، آپ رسول ہیں، تو اس درخت کو کہیے کہ آپ کے پاس آئے۔ حضور نے فرمایا اگر میں وہ درخت کو بلا لوں تو کیا تو ایمان لا لے گا؟ اس یہودی نے کہا یقینا اگر وہ درخت آپ کے پاس آ گیا تو میں ایمان لا لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں نہیں کہوں گا، جا کے تو اس سے کہہ دے کہ حضور تجھے بلا رہے ہیں، جا کے اس سے کہہ دے کہ حضور تجھے بلا رہے ہیں۔ کیا ایسا کہنے سے وہ آ جائے گا؟ جا کر کہہ کر تو دیکھ۔ اسی درخت کے پاس گیا، جا کر کہہ رہا ہے ان محمدًا یدعوک، ان محمدًا یدعوک، اے درخت تجھے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ جیسے یہ درخت سنا، آگے ہٹا، پیچھے ہٹا، اپنے جڑوں کے ساتھ زمین کو چیرتے ہوئے حضور کے قدم کے پاس آ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ درخت حضور کی بات سن کر سجدے میں آ گیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا ہے۔ جب یہودی نے یہ بات دیکھا، یہ منظر دیکھا، تو اس کے بعد کہا کہ اس سے کہیے کہ وہ اپنی جگہ پہ جا کے ٹھہر جائے، اپنی جگہ پر جا کر رہ جائے۔ حضور نے فرمایا تو ہی بلایا ہے، تو ہی کہتے کہ حضور جو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی جگہ پر جا کے ٹھہر جائے۔ وہ یہودی دوبارہ اس درخت کہتا ہے تو جہاں سے آیا ہے وہیں جا کر چلا جا، وہیں جا کر ٹھہر جا۔ یہ حضور کا حکم ہے، یہ حضور کا فیصلہ ہے۔ جیسے وہ درخت کو کہتا ہے، درخت پیچھے ہٹ جاتا ہے، جہاں سے آیا تھا وہیں ٹھہر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ یہودی اسلام قبول کر لیتا ہے۔
وہ یہودی اسلام قبول کر لیتا ہے تو پتہ ہے چلا نباتات کے اوپر بھی حضور کا حکم چلتا ہے، نباتات کے اوپر بھی لازم ہے حضور کی اتباع کرنا، حضور کی بات سننا، حضور کی اطاعت کرنا۔ اس لیے جو درخت چلتا ہوا اچھی طرح حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اب دیکھیے جمادات کے بارے میں، جمادات کیا ہے؟ مٹی، پتھر وغیرہ وغیرہ۔ ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے، چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے جہاں پر پہاڑی علاقہ شروع ہوتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کانوں کے اندر ایک آواز آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ آواز سن کر آپ آگے پیچھے دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر آگے بڑھتے ہیں، پھر وہی آواز آتی ہے، ٹھہر جاتے ہیں، اس کے بعد غور کرتے ہیں کہ کوئی نظر آ رہا ہے؟ آواز تو آ رہی ہے، کہنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک آواز سن رہا ہوں، یہاں پر کون ایسا عاشق ہے آپ کا جو آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے، آپ کا صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، آواز تو آ رہی ہے مگر کہنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں علی قریب آؤ، اے علی قریب آؤ۔ قریب آنے کے بعد حضور فرمایا سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، اس پہاڑ کے اوپر جو چوٹی ہے نا، وہ چوٹی کے اوپر ایک پتھر ہے، وہ پتھر مجھ پر درود و سلام بھیج رہا ہے، وہ پتھر مجھ پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ یعنی جمادات بھی جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہے، جب وہ گزرتے ہیں تو ان پر سلام بھیجا جا رہا ہے، ان پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ تو حضور کے اتباع میں، حضور کی محبت میں جمادات بھی آپ کے تابع ہیں، اور جب گزرتے ہیں شجر بھی سلام کرتے ہیں، پتھر بھی سلام کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ حضور نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد شجر و حجر آپس درود و سلام ملتے ہیں، بلکہ حضور کے پیدائش سے لے کر حضور کی حیات تک اور بعد میں بھی یہ جمادات، حیوانات، ہوائیں حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ حضور جب 12 سال کی عمر میں تھے، ابو طالب کا سفر میں تھے، اس وقت بھی ایک راہب نے دیکھا تھا جب حضور پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے، وہ پتھرے بڑے بڑے پتھرے حضور پر سلام بھیج رہے تھے۔ جب نیچے اترے وہ راہب کہنے لگا یا سید المرسلین، یا سید المرسلین۔ ابو طالب نے کہا تجھے کیسا معلوم ہے کہ یہ سید المرسلین ہے؟ تجھے کیسا معلوم ہے کہ یہ آخری رسول ہے، یہ رسولوں کے سردار، تجھے کیسا معلوم ہے؟ وہ راہب کہتا ہے، وہ راہب جس وقت میں آپ لوگ پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے نا، وہ پہاڑ کے اوپر کے پتھرے ان پر درود و سلام بھیج رہے تھے، میں سن لیا تھا۔ تو جمادات، نباتات حضور کی اتباع کر رہے ہیں، حضور سے محبت کر رہے ہیں۔ حیوانات کے بارے کئی واقعے، کئی معجزے کتابوں میں درج ہیں، احادیث میں جس کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک ہرنی پھنسی ہوئی ہے، جال میں پھنسی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے آزاد کرا دیجیے، مجھے آزاد کرا دیجیے، ایک نے مجھے قید کر لیا ہے، جال ڈال کر پکڑ لیا ہے، یا رسول اللہ مجھے آزاد کرا دیجیے۔ کس لیے کہ میں جو چھوٹے بچے ہیں میں اسے دودھ پلا کر پھر واپس آ جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا تو ایسا کرے گی؟ کیا تو ایسا کرے گی؟ وہ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ کیا کوئی آپ سے وعدہ کرنے کے بعد خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ جو آپ سے وعدہ کر لے کیا کبھی وہ خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ آپ مجھے آزاد کرا دیجیے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ حضور اس کی بات سن کر اسے آزاد کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک ہرنی اور اس کو قید کر دیا گیا تھا، ایک یہود نے شکار کر کے اس کو جال میں پھنسا دیا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے آیا، یہ ہرنی دوڑتے وہاں نکل گئی، دوڑتے ہوئے آیا کہ آپ نے کیا کیا؟ بڑی مشکل سے ہم نے اسے پکڑ کر رکھا، بڑی مشکل سے یہ میرے جال میں آ گئی تھی، آپ نے آزاد کر دیا۔ حضور فرمائے یہ ابھی جائے گی، واپس آئے گی، اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آئے گی۔ وہ کہتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تیر کمان میں تیر نکل جائے واپس آ جائے، تھنوں میں سے دودھ کر واپس آ جائے، کوئی شکار کرنے کے بعد قید کر دوبارہ واپس آ جائے، ہو سکتا ہے کیا؟ اگر ایسا ہو گیا تو میں آپ پر ایمان ڈالوں گا، میں آپ پر ایمان ڈالوں گا، ایسی بات نہیں۔ تو حضور بھائی بے فکر رہا، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے، اور جو رسول سے وعدہ کرتے ہیں کبھی وہ منحرف نہیں ہوتی۔ تو
تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ حضور کے پاس آئی، آ کر حضور کی خدموں میں اپنے سر کو رکھ دی، گویا کہ شکریہ ادا کر رہی، گویا شکریہ ادا کر رہی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ یہودی بھی حضور کو سجدہ کرنے لگا۔ ایک طرف حضور اس یہودی کے سر پر ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ ہرنے کے اوپر رکھا، اور اس کا یہودی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل کرتا ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تمام مخلوقات، چاہے نباتات، حیوانات، جمادات، جن، فرشتے، جتنے مخلوق ہے اللہ کے تمام مخلوق کے لیے آپ رسول بنا کے بھیجے۔ جس طریقے سے حضور کی نباتات کی بات سن رہے ہیں، جمادات کی بات سن رہے ہیں، حیوانات کی فرما برداری کر رہے ہیں، انسان کو بھی لازم ہے کہ انسان اور بالخصوص امت محمدیہ جو حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی حضور کی اتباع کریں، حضور کی اطاعت میں زندگی گزاریں۔ صرف محبت نہیں، محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے۔ اگر آپ سے محبت کر رہے ہیں، اطاعت نہیں کر رہے ہیں، تو اب سمجھنا چاہیے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے وہ کھوکھلا دعویٰ ہے، زبانی دعویٰ ہے۔ اور جو حضور کا عاشق ہوتا ہے، حضور کی محبت میں ایسا وہ سرشار ہو جاتا ہے کہ اپنا ہر عمل، چاہے کوئی سا بھی عمل ہو، حضور نے اس کو کیا ہے تو کرتا ہے، نہ کیا ہے تو ضرور بھی جاتا ہے، اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا جائزہ لو، صحابہ اکرام نے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو حضور نے کیا ہو اور صحابہ نے اسے چھوڑا ہو۔ ہر چیز جو بھی حضور نے اپنی زندگی میں کیا ہو، کہ بسا اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، مسکرا دیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک مرتبہ وضو فرمانے کے بعد مسکرانے لگے، اور لوگوں نے پوچھا کیا تم نے مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے کیوں مسکرایا؟ لوگوں نے کہا کہ کیوں مسکرائے؟ تو عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضور پہ دیکھا کہ حضور نے وضو فرمانے کے بعد مسکرائے تھے، اس لیے میں مسکرا۔ کیا تم نہیں پوچھو گے کہ میں نے حضور سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ تم لوگ نہیں پوچھیں گے مجھ سے کہ میں کیوں مسکرایا؟ میں نے پوچھا کیوں مسکرایا آپ؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ وضو کرنے کے بعد کیوں مسکرائے، تو حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن وضو کرتا ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب پیر دھوتا ہے تو سر سے لے کر پیر کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وضو کی یہ فضیلت ہے، اس لیے میں مسکرا کر اللہ نے میری امت پر کیسے انعامات فرمائے۔ وضو بھی کر رہا ہے، میں پوچھے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں بھی معاف ہو رہے ہیں، اس کے معاف ہو رہے ہیں۔ تو ضرور اس بات کی ہے کہ اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو اطاعت بھی ضروری ہے۔ آپ کی وضاحت، آپ کی بول چال، آپ کی ہر ادا حضور کی تابعداری میں ہونا ہے۔ قرآن کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب فرما دیجیے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، میری تابعداری کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے لائے ہوئے دین پر چلو، میرے اسوہ کو اپنا آئیڈیا بناؤ، میں نے جو کہا اس پر عمل کرو، جن چیزوں سے روکا اس پہ رک جاؤ، میری اطاعت میں اتباع میں زندگی گزارو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب تم حضور کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، فرمانبرداری کرو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ رب جلال فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کروں گا، میں تم سے محبت کروں گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ حضور کی اطاعت میں ہم بھی محبت کر رہے ہیں اللہ سے، بدلے میں اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے۔ محبت ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فرما رہا ہے، یعنی میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو شرط یہ رکھا کہ صرف اور صرف تم اپنی زندگی حضور کی اطاعت میں گزارو، حضور کے ہر عمل کو اپناؤ، حضور کے ہر سنت کو اپنی زندگی میں لاؤ، تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے
جو قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لیا، سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لیا۔ اگر آپ بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضور کی اتباع کرو، حضور کی اطاعت کرو، حضور کی فرما برداری کرو، اسی میں ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، اسی میں ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی سچی محبت، حضور کی اطاعت، حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی وطا اپنی بول چال، اپنے ہر ادا سنتوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔